بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ دلہا جیسے ہی کمرے میں آیا اور دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دلہن کی کاٹدار آواز آئی، مجھے ہاتھ مت لگانا، یہ زبردستی کی شادی ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ دلہا چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے اسے مخاطب کیا، ٹھیک ہے، نہیں لگاتا ہاتھ، مگر تم ابھی کے ابھی اسے کال کرو جسے تم پسند کرتی ہو اور اس سے کہو۔ کہانی بہت اچھی اور سبق آموز ہے، اینڈ تک لازمی پڑھیے گا اور پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر کہانی اچھی لگی تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ شادی والا گھر تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، ٹمٹماتی لائٹس کی روشنی میں ہنستے مسکراتے چہرے اور بھی بھلے لگ رہے تھے۔ کہیں لڑکیاں ڈھولک کے گرد بیٹھی خوشی کے نغمے گا رہی تھیں، ایک طرف سب بڑوں کی محفل لگی تھی، چھوٹے بچوں کی شرارتیں۔ آج 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی، دلہن گھر آ چکی تھی۔ سب رسموں کے بعد دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دور دراز سے آئے مہمان ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ دلہے کی چھوٹی بہنیں اور کزنز اسے گھیرے شگن وصول کرنے کے چکر میں تھیں۔ اس سے پہلے کہ دلہا کمرے میں موجود اپنی دلہن کے پاس جاتا، تھوڑا سا ماضی میں جا کر ان کا تعارف کروا دیا جائے۔ مصطفیٰ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور پچھلے 7 سالوں سے بیرون ملک مقیم تھا۔ 2 بہنیں اس سے بڑی تھیں، جبکہ 3 بہنیں چھوٹی تھیں۔ ان کے والد ایک سرکاری ادارے میں ملازمت کرتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اب گھر میں ہی ہوتے تھے۔ ان کی ریٹائرمنٹ پر جو رقم انہیں گورنمنٹ کی طرف سے ملی تھی، اس سے مصطفیٰ کو بیرون ملک بھیج دیا گیا۔ مصطفیٰ وہاں سیٹل ہو چکا تھا اور اچھا خاصا کما رہا تھا۔ بڑی 2 بہنوں کی شادیاں کر دی گئیں، ایک عالی شان گھر بنا لیا، تو ہر ماں باپ کی طرح اس کے والدین کو بھی اس کے سر پر سہرا سجانے کی فکر لاحق ہوئی۔ جبکہ مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ وہ پہلے بہنوں کی شادیاں کرے گا، اس کے بعد اپنے لیے کچھ سوچے گا، مگر شادی شدہ بہنوں اور ماں نے اسے شادی کے لیے راضی کر کے ہی دم لیا کہ بہنیں ابھی چھوٹی ہیں اور ان کی پڑھائی مکمل ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ مصطفیٰ نے بالآخر ہاں کر ہی دی اور دلہن ڈھونڈنے کی ذمہ داری بھی اپنی ماں اور بہنوں پر ڈال دی۔ بس پھر بہنیں اپنے پیارے سے بھائی کے لیے چاند سی دلہن ڈھونڈنے لگیں۔ کئی رشتے دیکھے گئے مگر انہیں کوئی پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر انہیں ہیرا کی صورت میں اپنا گوہر مقصود مل ہی گیا تھا۔ خوبصورت اور نازک سی ہیرا انہیں بہت پسند آئی تھی، جبکہ ہیرا کے گھر والوں کو بھی یہ رشتہ نہایت موزوں لگا۔ ان کی طرف سے ہاں ہوئی تو سب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اب بہنیں شادی کی پلاننگ کرنے لگی۔ مصطفیٰ کو ہیرا کی تصویر بھیجی گئی اور مصطفیٰ کو اپنی ہونے والی شریک حیات کی تصویر اس قدر بھائی کہ وہ پہلی نظر میں ہی اسے دل دے بیٹھا۔ چٹ منگنے اور پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ مصطفیٰ کو تو ہیرا پسند آئی تھی، مگر ہیرا کی مرضی کیا تھی یہ جاننے کی کسی کے پاس فرصت نہیں تھی۔ بہنیں تو شادی کی تیاریوں میں جٹ گئیں۔ مصطفیٰ بھی شادی سے چند دن پہلے ہی پاکستان آیا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا، ہر چیز صحیح جا رہی تھی۔ مصطفیٰ بھی ہیرا کے خیالوں میں کھویا، اس گھر میں اور اپنی زندگی میں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر شادی کا دن آ گیا۔ ہیرا بوجھل دل کے ساتھ دلہن بنی مصطفیٰ کے گھر آ گئی۔ بڑی گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم ہوا۔ جتنے ایکسائٹیڈ گھر والے تھے اور مصطفیٰ تھا، ہیرا اتنی ہی بیزار لگ رہی تھی۔
सभी रस्मों के दौरान वो खुद पर ज़ब्त किए बैठी रही, जबकि आँखों में आँसू थे। सब यही समझ रहे थे कि दुल्हन थक गई है, सो कुछ रस्मों को छोड़ दिया गया और दुल्हन को उसके कमरे तक पहुंचा दिया गया। अब वो कमरे में तन्हा थी। उसे बेइंतहा रोना आ रहा था। उसे रह रहकर अपने घर वालों पर गुस्सा आता रहा, जिन्होंने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। ये हीरा का ख्याल था। उसके दिलो दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें आ रही थीं जो रह रहकर उसे गुस्सा दिलाती रहीं। जब मुस्तफ़ा कमरे में आया तो उस वक्त हीरा का गुस्सा अपने अरूज पर था। वो सही और गलत का फ़र्क भूल चुकी थी। मुस्तफ़ा ने जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो फट पड़ी और जो मुंह में आया कह दिया, इस बात की परवाह किए बगैर कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। ये अल्फाज सुनते ही मुस्तफ़ा का दिमाग साईं साईं करने लगा। उसकी जगह कोई भी होता, उसकी भी वही हालत होती जो इस वक्त मुस्तफ़ा की थी। उसका हाथ अभी तक हवा में ही था, जिसे एक झटके से उसने सीधा किया और चंद लम्हे बिल्कुल खामोशी की नज़र हो गए। हीरा भी अपनी भड़ास निकालकर खामोश थी। शायद उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर इस खामोशी को मुस्तफ़ा की आवाज़ ने तोड़ा था, तुम जिससे प्यार करती हो। ये लफ्ज़ किस तरह उसने अदा किए थे, मारे ज़ब्त के उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो चुकी थीं, मगर उसने किसी जज्बातीपन का मुजाहरा नहीं किया था। अभी उसे कॉल करो और उससे कहो कि अगर मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक दूं तो क्या वो तुम्हें अपना लेगा। हीरा, जो अपनी हमाकत के बाद मुस्तफ़ा की तरफ से शदीद गुस्से के इजहार की तवक्को कर रही थी, उसकी बात पर चौंक कर सर उठाया और हैरत से उसे देखने लगी। मुस्तफ़ा ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई और थोड़ा सख्ती से कहा, मोबाइल फ़ोन। हीरा ने लरजते लबों से कहा, ये लो मेरा मोबाइल और कॉल करो उसे। हीरा ने कांपते हाथों से नंबर मिलाया था। 2-3 बार बेल के बाद कॉल रिसीव कर ली गई थी। जी कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं हीरा। तुम अब क्यों कॉल कर रही हो जब सारे रिश्ते खत्म करके जा चुकी हो? निहायत रूखेपन से जवाब मिला था। मुस्तफ़ा उठकर कमरे से निकल गया। फहद, तुम जानते हो मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है। मैं इसके लिए राज़ी नहीं थी। हाँ, ज़बरदस्ती ही सही, मगर अब तो हो गई है ना, अब क्यों कॉल कर रही हो? वो बेजार होने लगा। मुस्तफ़ा ने बोला है, वो मुझे आज ही तलाक दे देगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पागल वागल तो नहीं हो गई? उसने कहा और तुमने मान लिया। खैर, मुझे इससे गर्ज नहीं कि उसने तुम्हें ये सब क्यों बोला, मगर एक तलाक याफ्ता से शादी के लिए मेरे घर वाले हरगिज नहीं मानेंगे। मैं तो दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ भूल चुका हूँ। बेहतर यही है कि तुम भी भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। और हाँ, एक और बात, आइंदा मुझे कॉल मत करना। कॉल कट चुकी थी और साथ ही हीरा का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ चुका था और पशेमानी ने उसे घेर लिया था। जब मुस्तफ़ा कमरे में आया तो हीरा रो रही थी। उसने खामोशी से मोबाइल उठाया, कपड़े चेंज किए और सोफे पर लेट गया, जबकि हीरा कितनी ही देर ऐसे ही बैठी रही। मुस्तफ़ा जानता था कि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं कि पलक झपकते ही आप इसे ख़त्म करके अपनी मर्जी की सेज पर जा बैठे। उसने हीरा को उसके हाल पर छोड़ दिया। वो जानता था कि अब वो सिर्फ उसी के बारे में सोचेगी। फजर की अजान हुई तो मुस्तफ़ा वज़ू करके मस्जिद की तरफ चला गया नमाज अदा करने। हीरा भी उठी, वज़ू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। उसने जितना रोना था रो लिया। टेंशन और खाली पेट होने की वजह से चक्कर आ गया
اور وہ دعا کی حالت میں ہی جائے نماز پر ڈھہ سی گئی۔ جب مصطفیٰ واپس آیا تو ہیرا جائے نماز پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے لیے ایک کپ دودھ لے آیا۔ تھوڑی دیر میں ہی ہیرا کو ہوش آ گیا تھا، وہ بہت شرمندہ تھی۔ مصطفیٰ کو پاس بیٹھے دیکھا تو اس کے قدموں میں گر گئی۔ مصطفیٰ نے اسے اٹھا کر اپنے برابر بٹھایا اور بولا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میں اپنے حالازاد کو پسند کرتی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، ہم دونوں کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا، مگر امی اور خالہ کی کسی بات پر انبن ہو گئی اور انہوں نے یہ رشتہ ختم کر دیا، جس کا دکھ مجھے بھی تھا اور فہد کو بھی۔ اس نے اپنی امی کو جیسے تیسے منا ہی لیا تھا، مگر میری امی کسی صورت اب میری وہاں شادی کرنے پر راضی نہ ہوئی۔ اسی دوران میرا اور آپ کا رشتہ طے ہوا اور چٹ منگنے پٹ بیاہ ہو گیا۔ میں بھی غصے میں تھی اور یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر زبردستی مجھے آپ کی زندگی میں شامل کر دیا گیا، اور وہ غصہ جو میں نہ جانے کب سے دبائے بیٹھی تھی وہ آپ پر نکل گیا۔ مصطفیٰ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی سچائی اور پاکیزگی دونوں کی گواہی دے رہی تھیں۔ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ، جس نے کمال ضبط اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے نہ صرف اپنی ازدواجی زندگی کو بچایا تھا بلکہ دونوں خاندانوں کو ذلت سے بھی بچا لیا تھا۔ اگر وہ غصے اور جذبات میں آ کر کچھ غلط کر بیٹھتا اور بعد میں سچائی سامنے آتی تو اس میں ہیرا کے ساتھ ساتھ اس کا بھی نقصان تھا۔ وہ ہیرا سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے کیسے چھوڑ دیتا، جبکہ ہیرا نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ شادی سے پہلے کوئی بھی کسی کو بھی پسند کر سکتا ہے، اور ہیرا کی تو منگنی بھی تھی اس سے۔ مصطفیٰ نے بڑے پیار سے اس کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس صاف دل اور سچی لڑکی کو کبھی خود سے جدا نہیں کرے گا، جسے وہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اپنا چکا ہے اور اسے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی بھول کو معاف کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہے، اور ایک اچھے اور سچے مرد کی یہ نشانی ہے کہ وہ جس عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے اس کی ہر حال میں حفاظت بھی کرتا ہے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں ان کی زندگی میں شامل ہو کر انہیں بھی روشن کر گئیں۔ ہر چیز واضح اور روشن تھی۔ ہیرا نے بے اختیار اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ مصطفیٰ نے گہری سانس کھینچی اور وہ دونوں مسکرا دیے۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔